بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو اکیڈمی میں خوش آمدید۔ امید ہے آپ ایمان و صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ غزل کے اشعار کی تشریح سے قبل کچھ ہدایات ہیں جو آپ کو بتاؤں گی، جو کہ مندرجہ ذیل ہیں۔ غزل کے اشعار کی تشریح کے لیے ہدایات۔ غزل کے معنی ہیں عورتوں سے گفتگو کرنا یا عورتوں کے حسن و جمال کی تعریف کرنا۔ بحوالہ فیروز اللغات۔ شکار کے وقت ہرن کے منہ سے نکلنے والی دردناک آواز کو بھی غزل کہتے ہیں۔ تشریح سے قبل کچھ ہدایات ہیں جو آپ کو بتاتی ہوں۔ نمبر 1، غزل کے ہر شعر کی تشریح الگ کرنی چاہیے، کیونکہ غزل کا ہر شعر دوسرے سے موضوع اور مفہوم کے اعتبار سے منفرد ہوتا ہے۔ نمبر 2، تشریح سے قبل تشریح طلب شعر ضرور لکھنا چاہیے۔ نمبر 3، جوابی کاپی پر شاعر کا نام لکھنا نہ بھولیں۔ شاعر کے نام کا املا درست ہو۔ اصل نام لکھنے کی شکل میں مکمل لکھنا چاہیے، تاہم تخلص لکھ دینا ہی کافی نہیں ہے، یعنی شاعر کا پورا نام لکھنا چاہیے۔ نمبر 4، غزل کے ہر شعر کی معیاری تشریح 1.5 سے 2 صفحات پر مشتمل ہوتی ہے۔ نمبر 5، دوران تشریح اقوال، آیات، احادیث اور موضوع اشعار وغیرہ کا موقع محل کے مطابق استعمال تشریح کو مؤثر اور مدلل بنانے کے لیے معاون ثابت ہوتے ہیں۔ اردو کے علاوہ دوسری زبان کے حوالے کی صورت میں چھوٹی بریکٹ میں اردو ترجمہ بھی ضروری ہے۔ حوالے کو مفہوم سے جوڑ کر بیان کرنا چاہیے۔ حوالہ جات تشریح میں مناسب موقع پر استعمال نہ ہوتے ہوں تو آخر میں لکھ دیے جائیں۔ مزید برآں حوالے غلط نہ ہوں، غلط لکھنے سے نہ لکھنا بہتر ہے۔ نمبر 6، غزلیات کے اشعار متنوع اور ہمہ گیر ہوتے ہیں، لہٰذا تمام پہلوؤں سے اسے پرکھنا چاہیے۔ نمبر 7، غزلیات کے اشعار میں شاعر ہمیشہ تیسرے شخص یا عاشق کی ترجمانی کرتا ہے، لہٰذا کسی تیسرے شخص یا عاشق کے لحاظ سے اس کی تشریح کرنی چاہیے، تاہم بعض اوقات شعر میں شاعر کا ذاتی پس منظر، نجی حالات اور ذاتی واقعات بھی پوشیدہ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔